بدر کے میدان میں اللہ نے آپ کو فتح عطا فرمائی. ایک بڑی جنگ ہوتی ہے اور تاریخ گواہ ہے کہ یہ پہلا موقع ایسا تھا کہ بدر کے میدان میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح بھی عطا فرمائی اور اس وقت 60 قیدی پکڑ کر کے لائے گئے. میں نے بہت شارٹ کر دیا واقعہ. بدر کی جنگ ہوئی، مسلمانوں کو اللہ نے فتح و نصرت عطا فرمائی، اور اس فتح و نصرت میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ 60 کفار و مشرکین کو قیدی بنا کر رسول خدا کی بارگاہ میں لایا گیا. اب اس سے پہلے جتنی جنگیں ہوئی تاریخ میں، اس جنگ کی تاریخ آج بھی کتابوں میں درج ہے کہ جب جیتنے والے جیت جاتے اور جو لوگ ان کے پاس قیدی بنا کر لائے جاتے تو انہیں تکلیفیں دی جاتی، قید خانے میں بند کر دیا جاتا، بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا، ہر روز انہیں سزائیں دی جاتی، الگ الگ طور پر انہیں تکلیفیں دی جاتی. لیکن تاریخ نے دیکھا کہ جب حضور کی بارگاہ میں 60 قیدی لائے گئے تو میرے آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ، اللہ کا کرم ہم پر نازل ہوا، اللہ نے ہمیں فتح عطا فرما دی، لیکن اے صحابہ سن لو، یہ جو 60 قیدی آئے ہیں انہیں تکلیف نہ دینا بلکہ انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا. اس سے پہلے تاریخ بتاتی ہے کہ قیدیوں پر ظلم اٹھایا جاتا تھا، مارا پیٹا جاتا تھا، بھوکا پیاسا رکھا جاتا تھا. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، پہلی مرتبہ میرے آقا نے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کر کے جو بتایا اور فرمایا کہ صحابہ سن لو، یہ جو قیدی آئے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، انہیں تکلیف نہ دینا، اپنے ہاتھوں سے کھلانا. اب صحابہ کا کردار بھی دیکھیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میرے رسول کی اتباع کرو، میرے حبیب کی اتباع کرو. اتباع کسے کہتے ہیں؟ اسی جنگ کے موقع پر ایک انصار صحابی تھے جنہوں نے ایک ایسے انسان کو قیدی بنا لیا تھا جس کا نام تھا ابو عزیز، اور وہ بھائی تھے صحابی رسول حضرت مصعب بن عمیر کے، اور جس کو قیدی بنایا گیا تھا وہ کوئی معمولی بندہ نہیں تھا. ابو عزیز اس کا نام تھا، مصعب بن عمیر کا بھائی تھا. اور روایت بتاتی ہے، معرفت الصحابہ میں لکھا ہے کہ ابو عزیز کی ماں بہت بڑی مالدار تھی. اب ایک طرف بھائی ہے کافر، دوسری طرف جو بھائی ہے وہ ہے مسلمان، نام ہے مصعب بن عمیر، السابقون الاولون کا صحابی. عزیزان ملت اسلامیہ قیدی بنا لیے گئے، نام ہے ابو عزیز. روایت کہتی ہے کہ جب مصعب بن عمیر کے بغل سے ان کو قید کر کے لے جایا جا رہا تھا تو مصعب بن عمیر نے اس انصار صحابی سے فرمایا کہ پکڑ کے رکھنا، اسے چھوڑ مت دینا، اس کی ماں بہت مالدار ہے، اچھا معاوضہ دے گی. تو قیدی بھائی نے کہا کہ مصعب تو میرا بھائی ہے، میں تو تجھ سے یہ تمنا رکھتا تھا کہ تم میری سفارش کرے گا، تم مجھے چھڑوائے گا. تو جواب میں فرماتے ہیں کہ میں محمد کے ہاتھوں میں بک چکا ہوں، اور محمد بھی اللہ کے لیے ہے اور عداوت بھی اللہ کی. میں محبت بھی اللہ کے لیے کروں گا، دشمنی بھی اللہ کے لیے. عزیزان ملت اسلامیہ، روایت میں آتا ہے کہ وہ انصار صحابی ابو عزیز کو پکڑ کر کے مدینہ لے کر کے آئے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ صحابہ قیدیوں کو تکلیف مت دینا، انہیں کھلانا، انہیں پلانا، انہیں اچھی طرح رکھنا. قیدی ہو لیکن انہیں احساس نہیں ہونا چاہیے. روایت کہتی ہے کہ ان کی ماں نے اپنے بیٹے کو ایک بہت بڑی رقم بطور فدیہ دے کر آزاد کروا دیا. جب ابو عزیز آزاد ہو کر مکہ آئے اور مکہ آنے کے بعد جب اپنی ماں سے ملاقات کی، ماں نے پوچھا بیٹا مسلمانوں نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو کہتے ہیں کہ اپنی جان کیا بتاؤ، تھا تو قیدی لیکن احساس نہیں ہونے دیا. اور جس صحابہ
صحابی نے، جس انصاری نے مجھے قید کیا تھا، میں جس کی قید میں تھا، حال تو میرا یہ تھا کہ بظاہر قیدی تھا، لیکن میں کیا دیکھتا تھا کہ جب کھانے کا وقت ہوتا تو وہ انصار کھانا لے کر کے آتا، میرے لیے روٹیاں لے کر کے آتا، اور جب ہم کھانے کے لیے بیٹھتے تو میں دیکھتا کہ وہ انصار صحابی خود تو کھجورے کھاتا اور مجھے روٹیاں عطا کرتا، مجھے روٹیاں عطا کرتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس دور میں روٹیاں بڑی مہنگی ہوا کرتی تھی، مالدار لوگ ہی روٹیاں کھایا کرتے تھے اور کھجوریں عام تھی، غریب انسان کھجوریں کھا کر گزارا کر لیتا تھا، اور جو مالدار تھے وہ روٹیاں کھایا کرتے تھے۔ وہ بیان کرتا ہے کہ امی جان، جب وہ صحابی، جب وہ انصاری مجھے روٹیاں دیتا تو مجھے ندامت ہوتی، میں شرمندہ ہو جاتا، اور جب میں بدلے میں اسے روٹی دیتا اور کہتا کہ بھائی ذرا تھوڑی سی تم بھی کھا لو، تو وہ کہتا کہ نہیں، یہ ساری روٹیاں تمہاری ہے، تمہیں ہی کھا کر کے پورا کرنا ہے۔ اب میں نے عالم تصور میں صحابہ سے پوچھا کہ صحابہ بتائے تو صحیح، اس اخلاق کی وجہ کیا ہے، اس اخلاق کی وجہ کیا ہے؟ تم نے تو قیدی بنایا تھا اور کھلا رہے ہو روٹیاں۔ ہم نے عالم تصور میں جب پوچھا تو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اسی کو وہ اتباع کہتے ہیں جو مصطفیٰ کہنے بندہ اسے ہر حال میں کرتا نظر آئے۔ خود بھوکے رہ کر، خود بھوکے رہ کر قیدیوں کو کھلانا، یہ ہے میرے مصطفیٰ کی تعلیم۔ خود قیدی تھے، خود جو ہے کہ بظاہر تو آزاد تھے، قیدی سامنے تھا، خود بھوکے ہیں اور قیدی کو روٹی کھلا رہے ہیں اور خود کھجورے کھا رہے ہیں، اسے کہتے ہیں اتباع۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے اور کچھ ولد الزنا ہمارے آقا کی توہین کرتے ہیں، میں انہیں جواب دینے لگا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کر کے قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں کو بتا دیا کہ اے لوگوں، اسلام تلوار کی زور سے نہیں، اسلام نے اخلاق کی زور سے بھیجا ہے، اسلام نے کردار کی زور سے بھیجا۔ اسلام تلوار کی زور سے نہیں پھیلا، اسلام اخلاق کی بنیاد پر پھیلا ہے۔